یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت تک اللہ کے نبی کے اس دین نے رہنا ہے، تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری خدمات بھی قیامت تک رہیں تو وہ دین کا خادم بن جائے۔ ہم دین کو فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کریں گے، دین کو بغیر کسی لالچ کے اپنی خدمات حوالے کریں گے۔ اگر یوں ہوگا تو بات بنے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عرصہ دراز کیوں نہ گزر جائے، صدیاں کیوں نہ گزر جائیں، اگر بندہ صرف نیکی کا ارادہ بھی کرے اور وہ نیکی کر نہ پائے تب بھی اللہ اس کی نیکی کی قدردانی فرماتے ہیں۔ میں اس پر پہلی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام سہیلی رحمہ اللہ روض الانف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، زبور، انجیل نازل ہو چکی تھی، تو یمن کا بادشاہ تورات، زبور، انجیل کے مسائل سے واقف تھا اور اسے اس بارے علم تھا۔ اس نے علماء سے سنا اور سمجھا، تو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200-300 سال پہلے اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کے طور پہ حضور کے نام ایک خط لکھا، اور وہ خط اس نے وصیت در وصیت کہا کہ یہ لوگ لے لیں، یہ وفات پا جائیں تو بعد والے لے لیں، وہ وفات پا جائیں تو بعد والے لے لیں، تاکہ ان تک یہ چیز پہنچ جائے۔ اچھا، جب یہ اس نے لکھا تو اشعار تو 6 ہیں، میں اس میں سے ان کی نیکی کی ایک بات کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس نے کہا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم، کہ میں گواہی دیتا ہوں دل سے کہ آپ وہی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی ہے کہ انہیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجنا ہے۔ فلو مد عمری الی عمری، اے کاش میری عمر آپ تک لمبی ہو جائے۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں آپ کا وزیر بھی بنوں گا، چچا زاد بھائی بھی بنوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، ضرورت پڑی تو آپ کے لیے تگ و دو کرتے ہوئے آپ کی حفاظت پہ تلوار بھی چلاؤں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنے آپ کو پیش کروں گا، حضور کے سینے کو بچا لوں گا۔ اس میں ایک لفظ صرف قابل غور آج کی بات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا لکنت وزیر اللہ وابن عمی، کہ میں آپ کا وزیر بنتا، چچا زاد بھائی بنتا۔ اس کے 2 مطلب بظاہر بنتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وزیر چچا زاد بھائی کیسے بنے گا، ان کی تو قوم ایک دوسرے سے جدا ہونا اور لازم ہونا، اکٹھا ہونا تو نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے کا چچا زاد بھائی تو نہیں بن سکتا۔ آپ اور مجھ میں جتنا پیار کیوں نہ ہو، لیکن میں چاچے کا بیٹا تو آپ کا نہیں ہوں، ہماری قومیں جدا ہے، تو وہ شاہ طبہ حضور کے چاچے کا بیٹا بننے پہ تیار کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ وزیر تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے بندے فری کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لکنت وزیر اللہ، آپ کا وزیر بنوں گا، وابن عمی، آپ کا خاندانی بن کے کام کروں گا، تنخواہ نہیں لوں گا۔ اور دوسرا مطلب کہ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان حضور پاک علیہ السلام کے وزیر ہیں، اور حضرت علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو جیسے حضور پاک کی نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں تھی، ویسے خلفاء راشدین کی بھی تھی، جس کو سورۃ فتح آیت نمبر 26 بتاتی ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی بھی اور حضور کی بھی نشانیاں تھیں، تو اس نے تورات، زبور، انجیل سے پڑھا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں آپ کی خلافت راشدہ کے طور پہ آپ کی خدمات سر انجام دوں۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے جذبہ پیش کرو۔ جب اس نے پیش کیا، اس کی عمر حضور تک نہ لمبی ہو سکی، اس کی ملاقات رسول اللہ سے نہ ہو سکی، وہ صحابہ کرام کے دور تک نہ پہنچ سکا، لیکن اس کے جذبے کو آج بھی امت سلام پیش کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کو اپنی خدمت پیش کریں، تو خود ہمیں بطور ادارہ، بطور ارادہ آگے آنا ہوگا، بطور جماعت آگے آنا ہوگا۔ آج آپ حضرات کی یہ ملی کوششیں، یہ جذبے، یہ خدمات اللہ کی رضا اور رسول اللہ کے تحفظ کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، اللہ کی رضا کے لیے آگے چلیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی معاملات وہی ہوں گے جو انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ معاملات آئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ لالچ، آفر،
راستے سے ہٹانے کے لیے بہت سی ترتیبیں یہ آئیں گی، تو آپ کو پھر مضبوط رہنا ہوگا۔ میں نام نہیں لیتا، میڈیا کے ذریعے پھر لوگوں تک پہنچتا ہے، میں اس لیے راز رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں جو مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ سر ہم نے توبہ کی ہوئی ہے گناہ سے، فلاں بندہ کہتے ہیں میں 50,000 کا موبائل تحفہ دوں گا اگر یہ گناہ کا مکالہ کر لے تو، فلاں مجھے کہتے ہیں 25,000 کا میں آپ کو تحفہ دوں گا اگر یہ زنا اور گناہ کا مسئلہ کر لے۔ کہ سر اللہ کا کرم ہے میں نے 75,000 روپے کی آفر ٹھکرائی ہے لیکن گناہ نہیں کیا۔ یہ آفر آئیں گے، پھر یہ معاملات ہوں گے، یہ تکلیفیں آئیں گی۔ کیوں؟ جب آپ دین کے لیے نکلیں گے تو یہ لالچ تو اللہ کے رسول کو بھی دی گئی تھی، یہ لالچ تو صحابہ کرام کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس لالچ کو ٹھکرایا ہے، انہوں نے دین کے اوپر عمل کیا، لالچوں کو ختم کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر ہوئی تھی نا کہ آپ کو عورت چاہیے تو خوبصورت لڑکی آپ کے بستر کی عزت، آپ کو دولت چاہیے تو خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر، آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت آپ کے لیے تادم عزیز تم قبول کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ آفر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق داران میں سب سے بڑا تعلق حضرت ابو طالب حضور پاک کے چچا کا نکالا گیا اور ان کے واسطے سے بھیجا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام کے چچا آ کر بتانے لگے کہ میرے بھتیجے یہ لوگ کہتے ہیں تو دین کی دعوت چھوڑ دے، اسلام و ایمان و ایقان و مذہب و اسلام کی دعوت چھوڑ دے، ہم تجھے لڑکی، ہم تجھے پیسہ، ہم تجھے حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اور لڑکی بھی وہ جو حسین و جمیل کی انتہا ہائی پیک پر موجود ہو، جو چاہو آپ کو دے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ یہ تو دنیا کی لالچیں ہیں، یہ آسمان کا سورج اور آسمان کا چاند میرے ہاتھوں پہ رکھیں پھر بھی میں پھینک دوں گا، دعوت دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوسرے نمبر پر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو آفرز ہوں گی دین کو چھوڑنے اور اسلام کی خدمات کو چھوڑنے کے لیے، آپ نے اس پر کوئی معاملہ نہیں رکھنا، وہی طریقہ رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔